اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں محمد سلیم اختر قریشی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ربیع الاول کے فضائل و برکات ہیں۔ ربیع الاول اسلامی ماہ کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع کی ابتدا تھی۔ یہ مہینہ خیرات و برکات اور سعادتوں کا منبع ہے، کیونکہ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رسالت مآب رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور اپنی نعمتوں کی بارش کی۔ اسی ماہ میں آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو محبوب کبریا نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اس ماہ میں درود شریف کا کثرت سے پڑھنا نہایت افضل ترین عمل ہے۔ اس ماہ کی چاند رات کو بعد نماز عشاء 16 رکعت نماز نفل 8 سلام سے پڑھے اور پہلی تاریخ سے لے کر 12 ربیع الاول تک 2 نفل ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ ان نوافل کی فضیلت یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ اسی طرح بزرگ ایک اور نماز کی تلقین کرتے ہیں کہ نماز ظہر کے بعد 20 رکعت نماز نفل پڑھے 10 سلام کے ساتھ، اور اس کا ثواب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرے۔ اس نماز میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور انہی نمازوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس ماہ کی 12، 13 یا 14 شب کو یہ کلمات پڑھے: یا بدیع العجائب، یا خیر ہو یا بدیع ہو، یہ دعا وسعت رزق کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص اس ماہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت ہوگی۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جو بھی صدقہ و خیرات ہو اس کو بھی اپنی وسعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔